بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور احکام میں ہم نے توضیح المسائل کے جو 4 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ مکمل پڑھ لیا۔ گزشتہ درس جو تھا 115 نمبر درس، اس میں مسجد کے احکام پڑھے تھے۔ تو آج جو ہے وہ ہم سبق نمبر 116 شروع کرنے جا رہے ہیں اور فقہی احکام میں توضیح المسائل کا حصہ دوم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس حصے کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 902 سے شروع کریں گے اور اس کا ٹائٹل بھی آذان اور اقامت ہے۔ جی مسئلہ نمبر 902، اس کا ٹائٹل پچھلے اسباق سے ذرا ہٹ کے ہے یا اس کا اپنا ٹائٹل ہے آذان اور اقامت، اس لیے ہم نے اس ٹائٹل کو علیحدہ لکھا ہے۔ ہر مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ شب و روز کی روزانہ کی واجب نمازوں سے پہلے آذان اور اقامت کہے، اور ایسا کرنا دوسری واجب یا مستحب نمازوں کے لیے جائز نہیں، لیکن عید الفطر اور عید قربان سے پہلے، یہاں عید الفطر لکھا ہوا ہے، توضیح المسائل کے ہو الفاظ ہم نے نقل کی ہے۔ عید الفطر اور عید قربان سے پہلے جبکہ نماز باجماعت پڑھیں تو مستحب ہے کہ 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہیں۔ تو نماز عیدین کے لیے، نماز عید قربان، نماز عید فطر، اس کے لیے الصلاۃ الصلاۃ کہنا جب وہ جماعت جو ہے وہ کھڑی کرنی ہو تو اقامت کی جگہ گویا کہ اور اذان کی جگہ۔ انتہائی سادہ مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 903، اس کا ٹائٹل عنوان بھی اذان اور اقامت۔ مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے پہلے دن یا ناف اکھڑنے سے پہلے اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے پہلے دن یا ناف اکھڑنے سے پہلے اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ انتہائی سادہ اور آسان مسئلہ، ماشاءاللہ۔ جی مسئلہ نمبر 904، اس میں اس کا ٹائٹل بھی اذان اور اقامت ہے اور خود اس میں اذان بیان کی جا رہی ہے۔ 18 جملوں پر مشتمل اذان، 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اقامت کے 17 جملے ہیں، یعنی اذان کے 18 تھے تو اقامت کے 17۔ وہ کس طرح؟ یہ ترتیب، یعنی اذان کی ابتدا سے 2 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کم ہو جاتا ہے، 3 کم ہو گئے 18 میں سے تو 15 بچ گئے، اور حی علی خیر العمل کہنے کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر دینا ضروری ہوتا ہے، 15 2 17 ہو گئے پھر، تو ٹوٹل اقامت کے 17 جملے۔ مسئلہ نمبر 905، اس کا ٹائٹل عنوان بھی اذان اور اقامت ہے۔
اشہد ان علی ولی اللہ اذان اور اقامت کا جز نہیں، لیکن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے کہا جائے تو اچھا ہے، قربت کی نیت سے کہا جائے تو اچھا ہے۔ اذان اور اقامت کا ترجمہ: اللہ اکبر یعنی خدا تعالیٰ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی اور پرستش کے قابل نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام مومنوں کے امیر اور تمام مخلوق پر اللہ کے ولی ہے۔ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف جلدی کرو۔ حی علی الفلاح یعنی رستگاری کامیابی کے لیے جلدی کرو۔ حی علی خیر العمل یعنی بہترین کام کے لیے جو نماز ہے جلدی کرو۔ قد قامت الصلاۃ یعنی بالتحقیق نماز قائم ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ یعنی یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی اور پرستش کے قابل نہیں۔ مسئلہ نمبر 906، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اگر ان کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ رکھا جائے تو ضروری ہے کہ اذان اور اقامت دوبارہ شروع سے ہی کہی جائے۔ تو درمیانہ قسم کا فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 907، اس کا ٹائٹل عنوان بھی اذان اور اقامت ہے۔ اگر اذان یا اقامت میں آواز کو گلے میں اس طرح پھیرے کہ غنا ہو جائے، یعنی اذان اور اقامت اس طرح کہے جیسے لا و لاب، اور لا و لاب کا معنی کھیل کود ہی ہے، اور کھیل کود کی محفلوں میں آواز نکالنے کا دستور ہے، تو وہ حرام، اور غنا نہ ہو تو مکروہ ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 908، اس کا ٹائٹل عنوان بھی اذان اور اقامت ہے۔ تمام صورتوں میں جب کہ نمازی دو نمازوں کو ایک مشترک وقت میں پے در پے ادا کرے، اگر اس نے پہلی نماز کے لیے اذان کہی ہو تو بعد والی نماز کے لیے اذان ساکت ہے، خواہ دو نمازوں کا جمع کرنا بہتر ہو یا نہ ہو۔ مثلا عرفہ کے دن جو 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، ظہر اور عصر کی نمازوں کا جمع کرنا، اور عید قربان کی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کا جمع کرنا اس شخص کے لیے جو مشعر الحرام میں ہے، ان صورتوں میں اذان کا ساکت ہونا اس سے مشروط ہے کہ دو نمازوں کے درمیان بالکل فاصلہ نہ ہو، یا بہت کم فاصلہ ہو، لیکن نافلہ اور تعقیبات پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان صورتوں میں اذان جائز ہونے کی نیت سے نہ کہی جائے، بلکہ آخری دو صورتوں روز عرفہ اور مشعر الحرام میں اذان کہنا مذکورہ شرائط کے ساتھ مناسب نہیں ہے، اگرچہ جائز ہونے کی نیت سے نہ ہو تو خلاف احتیاط ہے۔ تو دو نمازیں جب اکٹھی پڑھی جائے مشترک، تو ان میں ایک بار اذان پڑھ دی جائے تو دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 909، اگر نماز جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی جا چکی ہو تو جو شخص اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 910، اذان اور اقامت ٹائٹل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں جائے اور دیکھا کہ نماز جماعت ختم ہو چکی ہے تو جب تک صفیں نہ ٹوٹی ہوں اور لوگ منتشر نہ ہو جائیں وہ اپنی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہ کہے، یعنی ان دونوں کا کہنا مستحب تاکیدی نہیں
بلکہ اذان دینا چاہتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ بہت آہستہ اور اگر دوسری نماز جماعت قائم کرنا چاہتا ہو تو ہرگز اذان و اقامت نہ کہے۔ تو عام طور پہ جی ہمیں یہ مسئلہ جو درپیش آتا ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں۔ تو جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے اور بندہ پہنچتا ہے تو اس کو اس کی جماعت کا یا نماز کا یا اذان کا ثواب جو ہے وہ کتنا حاصل ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو ایک بات یہاں سے فائنل ہے، کلیئر ہے کہ اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے، یہ جماعت کی برکات ہے۔ مسئلہ نمبر 911، اذان اور اقامت، اس کا ٹائٹل ہے گزشتہ مسئلے کے مذکورہ مقامات کے علاوہ، گزشتہ یعنی ابھی جو کہا ہے کہ مشعر الحرام میں یا دو اکٹھی نمازیں پڑھی جا رہی ہوں تو ان میں نماز جو ہے وہ جماعت ایک وقت میں پڑھی جا رہی، ایک وقت سے مراد یعنی ظہر پڑھی ہے فوراً اس کے بعد عصر پڑھ رہے ہوں تو ان میں اذان ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 6 شرطوں کے ساتھ اذان اور اقامت اس پر سے ساکت ہو جاتی ہے جس میں وہ 6 شرطیں پائی جائیں۔ آئیں 6 شرطیں دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، نماز جماعت مسجد میں ہو، اگر اس مسجد میں نہ ہو تو اذان اور اقامت ساکت نہیں ہے۔ ایک بات، نماز جماعت مسجد میں ہو۔ نمبر 2، اس نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی جا چکی ہو۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جن کی ابھی تک اذان اور اقامت ہی نہیں ہوئی یا پڑھی ہی نہیں گئی، تو پھر اس کے لیے اپنی پڑھنا مستحب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، نماز جماعت باطل نہ ہو۔ نمبر 4، اس شخص کی نماز اور نماز جماعت ایک ہی جگہ پر ہوں، لہٰذا اگر نماز جماعت مسجد کے اندر پڑھی جائے اور وہ شخص مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا چاہے تو مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کہے۔ نمبر 5، نماز جماعت ادا ہو لیکن اس بات کی شرط نہیں کہ خود اس کی فرادہ نماز بھی ادا ہو۔ ہاں، نماز جماعت جو ہے وہ قضا کی جماعت نہ ہو رہی ہو، ادا کی ہو رہی ہو۔ اور چھٹی شرط آئیں اگلے صفحے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس شخص کی نماز اور نماز جماعت کا وقت مشترک ہو، مثلا دونوں نماز ظہر یا دونوں نماز عصر پڑھیں، یا نماز ظہر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو اور وہ شخص نماز عصر پڑھے، یا وہ شخص ظہر کی نماز پڑھے اور جماعت کی نماز عصر کی نماز ہو، اور اگر جماعت کی نماز عصر ہو اور آخری وقت میں ہو، وہ چاہے کہ مغرب کی نماز ادا کے طور پر پڑھے تو اذان اور اقامت اس پر سے ساکت نہیں ہوگی۔ یعنی ایک ہی وقت شمار ہوتے ہیں نماز ظہر اور عصر، اور ان کی جو ملا کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اگر یہ نمازیں ہوں تو پھر ان کو مشترکہ طور پر ہونے کی وجہ سے اذان جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے اور اقامت بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک وقت میں نہ ہو، ایک نماز مغرب کی پڑھ رہا ہے، دوسرے جماعت والے عصر یا ظہر کی پڑھ رہے ہوں تو یہ نہیں ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 912 ہے اور یہ اس سبق کا آخری مسئلہ اور اذان و اقامت کا بھی غالباً آخری ہی مسئلہ ہے۔ جو شرطیں سابقہ مسئلے میں بیان کی گئیں، اگر کوئی شخص ان میں سے تیسری شرط کے بارے میں شک کرے، یعنی اس شک کو کہ جماعت کی نماز صحیح تھی یا نہیں، تو اس پر سے اذان اور اقامت ساکت ہے۔ اگر وہ دوسری 5 شرائط میں سے کسی ایک کے بارے میں شک کرے کہ تو بہتر ہے کہ اذان اور اقامت کہے، لیکن اگر جماعت میں ہو تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہے۔ لہٰذا
یہ چیزیں جو ہے دقیق ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر یہ صورتیں نہ بنتی ہوں تو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔